نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. اتنا تو کرم کرنا چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا سبحان اللہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضر جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ شخص ہے تم سب میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کے دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. میرے محترم، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے وعدہ کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و سستر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانہ گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. میرے محترم، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سناتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. میرے محترم، قرآن اترنے سے پہلے 3 کتابیں اور بھی آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اس کی حفاظت کرے. میرے محترم، آج کی اس نازک دور میں
حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس کی بات ہے، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، جیسا کہ جو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے گا۔ ماشاءاللہ، یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس کے انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کے سروں میں تاج پہنایا جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی کی مغفرت کا ذریعہ بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی مسجد کا امام بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی مدارس کا مدرس بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی کی جنازے کی نماز پڑھائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا بچہ اللہ کی دین کی خدمت کرے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آغاز کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آغاز کیجیے۔ ہاں، اپنے بچوں کو دین سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو دین سے دور کیوں رکھ رہے ہیں؟ بہرحال قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جھولائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھولائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ میرے محترم، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو بادل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی۔ میرے محترم، قرآن آیا تو ذلت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد و غم ملا، قرآن آیا تو میرے دوستوں سب کچھ ملا۔
مگر افسوس آج ہم نے اس قرآن پاک کو دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کی مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز میں افریقہ کے رہنے والے جنگل میں خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا پیسہ الزام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اور غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ میرے محترم، یہ قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ میرے محترم، اگر ہم حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہتے ہیں قرآن پاک اسے سینوں سے لگانا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی ساتھ جائے تو میرے محترم اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا، دین سے محروم کر دیا، اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی چیزوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت اپنے رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اسی چند باتوں میں اپنی تقریر کو اس شیخ کے ساتھ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ جب نہ ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، جب نہ ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ السلام علیکم۔